الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز सामने इकराम बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम ये किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने फज़्ल करम से अपने पास घर में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, अभी मैंने आप हज़रात के सामने सूरह ज़िलज़ाल की चंद आयतें तिलावत की, जिसको कोई सूरह ज़िलज़ाल भी कहता है, सूरह ज़िलज़ला भी कहता है, सूरह ज़िलज़ाल और सूरह ज़लज़ला भी कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि आज की इस मुख्तसर से वक्त में इसी की मुनासिबत से कुछ बयान करूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने के तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, अक्सर मैं अपने खुतबा में, अपने बयान में, अपनी तकरीर में इस चीज़ का मैं बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान में 4 मज़ामीन बयान फरमाता है। कुरान की जामे
مضامین 4 ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز قرآن جس مضمون کا ذکر کرتا ہے وہ اثبات توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتا ہے، انسانوں پر یہ زور دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز، رکوع، سجدہ، قربانی، الغرض جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور دوسرا مضمون قرآن پاک جو بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات رسالت، یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ تمام کے تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنائے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سچے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو باتیں لوگوں تک پہنچائی، جو باتیں لوگوں تک بتائی، وہ تمام کی تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام۔ اور تیسری چیز جو قرآن کی تیسرا مضمون ہے وہ ہے اثبات کتاب کی تصدیق، یعنی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے نازل کرتا ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، یا دیگر کوئی اور صحیفہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو دیا ہو، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، اور ان آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تمام کتابوں کا سردار قرار دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس لیے قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے، انسان کے لیے ہدایت ہے، انسان کے لیے دستور حیات ہے، انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی چیز، چوتھا مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے وہ اس بات قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو چوتھا مضمون بیان کرتا ہے وہ اس بات قیامت ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ اس دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے وہ اپنے اعمال کا بدلہ ایک دن آئے گا، چاہے وہ اچھے عمل ہو، برے عمل ہو، اس کا جزا اور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا تمام کے تمام کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور آج میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب اللہ ان چاروں مضامین کو جب بکھیرتا ہے تو پورے 30 پارے کے اندر بکھیر دیتا ہے۔ ان چاروں مضامین کو اللہ پورے 30 پارے کے اندر بکھیر دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضامین کو سمیٹنے پر آتا ہے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں مضامین کو ایک ہی صورت میں بیان کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں مضامین کو بیان کر دیا۔ جب اللہ ان مضامین کو سمیٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مضمون کے لیے ایک الگ الگ صورت نازل کرتی ہے۔ جیسے سب سے پہلی چیز تھی اثبات توحید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثبات توحید کے لیے ایک الگ سے صورت نازل کر دی جس کا نام سورہ اخلاص ہے، جس کو ہم لوگ قل هو اللہ احد شریف بولتے ہیں۔ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اور دوسرا اثبات رسالت،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات رسالت کو سمیٹنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل کر دی، سورہ الم نشرح لک نازل کر دی، اور تیسری چیز اس بات کتاب کی تصدیق، کتاب کی صداقت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر سمیٹنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے بارے میں بیان کرنا ہوا اس کو سمیٹ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اذا زلزلت الارض نازل کر دیا، سورہ زلزال نازل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز ہے جو اپنے بندوں کے سامنے کبھی بکھیر کر کے بیان کر دیتا ہے اور کبھی سمیٹ کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی قیامت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر اس انداز سے فرمایا جو میں آپ حضرات کے سامنے اس کی آیت میں نے تلاوت کی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا پوری طرح سے ہلانا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا پوری طرح جھنجھوڑنا۔ قیامت کہ ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ جب قیامت آئے گی اس زمین کو ہلایا جائے گا، اور کسی ایک ملک، کسی ایک شہر یا کسی ایک خطے یا زمین کے کسی ایک ٹکڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کی ساری زمین اس کو جھنجھوڑا جائے گا، نیچے سے لے کر کے پورا اوپر تک جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے زمین کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، کہیں پر زلزلہ آتا ہے، کسی ملک میں کسی شہر میں خبر ملتا ہے کہ آج اتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، اتنا کا نقصان ہو گیا۔ اور ابھی ہم لوگوں کے سامنے ایک اعلان آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک طوفان آنے والا ہے، اس طوفان کی وجہ سے جو ہے سڑکیں بند کر دی گئی، دکانیں بند، لوگ اپنے گھروں سے نکلنا بند، اور ٹرین اور جہاز وغیرہ سب کچھ بند کر دیا، رد کر دیا گیا۔ لیکن ذرا سوچیں جب قیامت کا وقت ہوگا اور زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، پورے زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس وقت کیا عالم کیا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا پوری طرح جھنجھوڑنا، جب زمین کو ہلایا جائے گا پوری طرح۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دیگر صورتوں میں بیان فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق وہ ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی وضاحت کر کے سورہ تکویر کے اندر بیان فرما دیا، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اٹھنیاں چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحش جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اِذَا النُّفُوسُ سُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں جس طرح سے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا پوری طرح جھنجھوڑنا، جب زمین کو ہلائی جائے گی پوری طرح ہلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے شروع میں اس کو بیان کیا اس طرح سے کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو اتقوا ربکم، کہ اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ اس دن کا زلزلہ
جو زمین ہلائی جائے گی، زمین جھنجھوڑا جائے گا، یہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہوگا، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوگا، کسی زمین کے کسی ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری زمین کے لیے ہوگا، اور یہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ یا اللہ، جب زمین جھنجھوڑا جائے گا، جب زمین کو ہلائی جائے گی تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہر دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلاتی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ اس دنیا کے اندر کتنی مصیبتیں، پریشانی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے بچے کو یاد رکھتی ہے، لیکن اس دن کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دودھ پلاتے، اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور کیا ہوگا؟ اور ہر حاملہ اپنے حمل جن دے گی، یا تو اس زلزلے کی وجہ سے یا تو حمل ضائع ہو جائے گا، یا پھر وہ حمل جن دے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا اللہ، یہ تو ان کے حالات ہو گئے جو دودھ پلانے والی ہے، جو حاملہ ہو، لیکن عام لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو ایسے دیکھو گے گویا کہ وہ نشہ کیا ہوا ہے، گویا کہ وہ شراب پی لی ہے۔ جس طرح سے کوئی شرابی شراب پی لیتا ہے اور اس کو نہ تو گھر کی کھڑکی کا پتہ چلتا ہے، نہ گھر کے دروازے کا پتہ ہوتا ہے، کبھی جا کے گھر کے کھڑکی سے جا کر کے ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی گھر کے دروازے سے ٹکراتا ہے، کبھی راستے پر، کبھی ادھر سے ادھر لڑکھڑاتا ہے، اس کو اپنے وجود کا کوئی پہچان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قیامت والے دن وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ وہ نشے کے عالم میں ہے، ایسا ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن یاد رکھنا کوئی شخص نشے میں نہیں ہوگا، کوئی شراب نہیں پی ہوگا، کوئی بھنگ نہیں کھایا ہوگا۔ وَمَا هُمْ سُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور پھر اس طرح سے کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی زلزلہ معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، ستارے جھڑ رہے ہوں گے، آسمان سے سورج بے نور ہو جائے گا، زمین ادھر زلزلے سے کانپ رہا ہوگا، ادھر سور کی آوازیں آئے گی۔ اس طرح سے اس قدر یہ سخت زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور ان احوال میں سے زمین کی ایک حالت یہ ہوگی واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر سے جو خزانے ہیں وہ خزانے زمین سے باہر آ جائے گی۔ مفسرین نے اس کا دو تفسیر کیے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ تمام کے تمام چیزیں زمین کے اندر سے یہ خزانے باہر آ جائیں گی۔ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب چور اس دن سونے، چاندی، ہیرے، ظواہر کو جب دیکھیں گے زمین کے اوپر خزانے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہی خزانہ ہے جس کو میں چوری کیا کرتا تھا اور اس چوری کی وجہ سے میری ہاتھ کاٹ دی گئی۔ آج یہ سارے خزانے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ زمین کا خزانہ باہر آ جائے گا، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات یہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی شخص اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ اور دوسرا تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ زمین کے
اندر بہت سارے لوگ جتنے مدفون ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی مر کر کے اس زمین کے اندر سمائے ہیں، وہ تمام کے تمام اس سے مراد ہے اس زمین کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہے، صحابہ کرام بھی مدفون ہے، صحابیہ بھی مدفون ہے، تابعین بھی مدفون ہے، تبع تابعین بھی مدفون ہے، اولیاء کرام بھی مدفون ہے، اور کتب ابدال بھی مدفون ہے، اور اس زمین کے اندر خدائی دعویٰ کرنے والا فرعون بھی ہے، قارون بھی ہے، شداد بھی ہے، حامان بھی ہے، اس زمین کے اندر نیک عمل کرنے والا نمازی بھی ہے، اور اس زمین کے اندر بے نمازی بھی ہے، تمام کے تمام قیامت کے دن زمین اس کو باہر نکال پھینکے گی، وہ تمام کے تمام زمین سے نکلے گی، تمام کے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے حضور دوڑنے لگیں گے، میدان حشر کی طرف جمع ہونے کے لیے چلنے لگیں گے۔ اسی کو قرآن پاک کی پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنی پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب کے سب قبروں سے نکل کر کے اپنی رب کی طرف چلنے لگیں گے، اور کیا کہیں گے؟ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اور پھر وہ لوگ کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اس دن قیامت کے دن جب مردے اپنے قبر سے اٹھیں گے تو کہیں گے کیا کہ ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ خوابگاہ قبر کو کہیں گے، کیونکہ قیامت کے زلزلہ اتنا سخت ہوگا، جب قبر سے نکلیں گے اور قیامت کی یہ زلزلہ اور قیامت کی سختی دیکھے گا انسان تو وہ کہے گا، اس کو قبر کو اپنے خوابگاہ سمجھ میں آئے گا، قبر کی سختی، قبر کی ہولناکی سب کچھ بھول جائیں گے اور کہیں گے اس سے اچھا تو قبر میرا خوابگاہ تھا، ہمیں کس نے جگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں رہتے جو وعدہ دیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد ایک دن قیامت آئے گی، ساری چیز فنا کر دیا جائے گا، سب کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اپنے کیے کا جزا و سزا، جس طرح سے عمل کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ هذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ تو رسول آ کر کے اس دنیا میں بتلاتے تھے کہ قیامت کے دن ہوگا، وہ چیز وہ آج سچا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔